دنیا میں بڑے بڑے جاسوس ہو گزرے ہیں جنہوں نے نہ صرف تاریخ بدل دی بلکہ جغرافیے تک بدل دیے۔ کئی ملک نئے تخلیق ہوئے، کئی ملک برباد ہوئے، کئی سلطنتیں اپنا نام و نشان کھو بیٹھی۔ ایسے جاسوسوں کی بات کی جائے تو ہمارے سامنے ہیمفرے آ جاتے ہیں، لارنس آف عربیہ آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ ان کا سب سے بڑا جاسوس ایلی کوہن تھا۔ نہ صرف وہ سب سے بڑا جاسوس تھا بلکہ سب سے بڑا خطرناک جاسوس بھی یہی تھا۔ مسلمانوں کے لیے اس کو شام میں جاسوس بنا کے بھیجا گیا تھا اور یہ وہاں پہ جا کے پکڑا گیا۔ اس کی رسائی کہاں پر تھی؟ حیران کن ہے کہ وہ صدر کے اتنا قریب ہو گیا کہ صدر امین الحفیظ صاحب کی طرف سے ان کو اپنا مشیر بنانے کی پوری کوشش کی گئی۔ ان کو اپنا جانشین بنانے کے لیے بھی انہوں نے احکامات دے دیے، انہوں نے ان کو اپنا وزیر دفاع بھی مقرر کر دیا تھا، لیکن اس بندے نے کوئی بھی پیشکش قبول نہیں کی، بڑی معذرت کے ساتھ ساری پیشکشیں ٹھکرا دی۔ لیکن جب یہ پکڑا گیا تو پھر اس کا جو انجام ہوا وہ بھی پوری دنیا نے ٹی وی چینلز پر براہ راست دیکھا۔ ان دنوں 1965 میں اتنے زیادہ ٹی وی چینلز نہیں تھے، لیکن جو بھی تھے اس پر براہ راست اس کو پھانسی کا منظر دکھایا گیا اور اسے دمشق کے چوک میں پھانسی دی گئی تھی، اور وہاں پہ خواتین زرق برق لباسوں میں آ گئی تھی، مرد بھی اسی طرح سے تیار ہو کے آئے تھے، نہ صرف اسرائیل کی طرف سے بلکہ اسرائیل کے کہنے پر باقی دنیا نے بھی اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ لیکن امین الحفیظ کو اتنا زیادہ اشتعال تھا، اتنا زیادہ غصہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اس بندے پر میں نے کتنا زیادہ اعتماد کیا، اس کو میں اپنا جانشین بنانے والا تھا، اس کو وزیر دفاع بنایا جا رہا تھا، لیکن اس نے اتنا بڑا دھوکہ دیا، حتیٰ کہ فرانس سے اس سفارت کا $1 ملین کا چیک لے کر بھی وہاں پہ گیا۔ اس کے علاوہ بھی اسرائیل کی طرف سے کئی پیشکشیں مالی امداد کی بھی اور دیگر جاسوسوں کو، قیدیوں کو چھوڑنے کی بھی، لیکن امین الحفیظ کی طرف سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ بات ہم کر رہے تھے اسرائیل کے سب سے بڑے جاسوس کی، ایلی کوہن تھے، لیکن ان کے بعد بھی جاسوسیاں ہوتی رہیں، اور آج کل بھی ایک ایسی جاسوس سامنے آئی ہے جن کا نام ہے کیتھرین شکدم۔ یہ یہودیوں کی طرف سے اسرائیل کی رہنے والی نہیں تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کی ایجنٹ تھی، دوسرے کسی ملک میں یہ پیدا ہوئی، وہیں پہ ان کی پرورش ہوئی، وہیں پہ تعلیم حاصل کی، لیکن اس نے جاسوسی کی اسرائیل کے لیے کیونکہ یہودی تھی، اور انہوں نے ایک مسلمان کے ساتھ شادی بھی کی تھی۔ ایران میں جاسوسی کے لیے آئیں، اور پچھلے دنوں جو جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور ایران کے درمیان، اب یہ کوشش کی جا رہی ہے میڈیا کی طرف سے، یہودیوں کے زیر اثر میڈیا کی طرف سے یا مغربی میڈیا کی طرف سے، کہ ان کو ایک صحافی بنا کے پیش کیا جائے، ایک تجزیہ کار بنا کر پیش کیا جائے، لیکن ان کی وجہ سے جو ایران کی تباہی ہوئی ہے، وہ کہ کئی سال پہلے انہوں نے جاسوسی کی تھی، کئی سال پہلے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ آپ کے سامنے اس حوالے سے مکمل ایک رپورٹ رکھتے ہیں جس میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ خاتون تو تجزیہ کار تھی، یہ کوئی جاسوس نہیں تھی، لیکن آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خاتون واقعی جاسوس تھی، اور اس نے جتنی ایران کی تباہی کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ باقی تو آپ کو بتایا کہ ایلی کوہن نے کس طرح سے مسلمانوں کی تباہی کے لیے، شام کی بربادی کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ بات ہم کر رہے ہیں ایران کی، میں آپ کے سامنے مکمل اس حوالے سے سٹوری رکھتا ہوں۔ ایران کے سابقہ رکن پارلیمان مصطفیٰ کواکبیان کے کیتھرین پیری شکدم سے متعلق حالیہ بیانات نے فرانسیسی و برطانوی نژاد یہودی تجزیہ کار کا نام ایک بار پھر ایرانی میڈیا اور سوشل میڈیا پر نمایاں کر دیا ہے۔ کواکبیان نے ایک ٹی وی مباحثے میں اسرائیلی انٹیلیجنس کے ایران میں مبینہ اثر و رسوخ پر بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ شکدم نے ایران کے اپنے دوروں کے دوران اسلامی جمہوریہ کے 120 نہایت اہم افراد کے ساتھ جنسی تعلقات کے ذریعے نظام میں رسائی حاصل کی تھی۔ اس بیان کے ایک روز بعد ہی عدلیہ سے منسلک خبر رساں ادارے نے اطلاع دی کہ بے بنیاد دعوے اور عوامی ذہنوں میں خلل ڈالنے کے الزام میں تہران کی پراسیکیوشن نے اس اصلاح پسند سیاسی کارکن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس سے قبل مارچ 2022 میں کیتھرین شکدم نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں کسی ملک کی جاسوس یا ایجنٹ نہیں ہوں، میں صرف ایک سیاسی تجزیہ کار تھی۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آیا ایرانی حکام نے ان سے کسی قسم کے ذاتی تعلق یا رابطے کی کوئی درخواست کی تھی، تو ان کا جواب تھا نہیں، ہرگز نہیں۔ اس وقت کئی میڈیا اداروں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیتھرین پیری شکدم کے بعض ایرانی حکام کے ساتھ مبینہ ذاتی تعلقات کے بارے میں رپورٹس گردش کر رہی تھیں۔ کیتھرین پیری شکدم جو ایک فرانسیسی اور برطانوی نژاد یہودی تجزیہ کار ہیں، انہوں نے تقریباً 2010 کے دوران متعدد بار ایران کا دورہ کیا اور اسلامی جمہوریہ کے
سرکاری میڈیا اداروں بشمول رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہئی کی ویب سائٹ اور سپاہ پاسداران سے وابستہ پلیٹ فارمز کے لیے مضامین تحریر کیے۔ 2017 میں انہوں نے اس وقت کے صدارتی امیدوار ابراہیم رئیسی کا انٹرویو بھی کیا تھا۔ ان کے مطابق یہ مضامین انہوں نے آیت اللہ خامنہئی کے دفتر برائے حفظ و نشر آثار کے درخواست پر لکھے تھے، تاہم بعد میں ان کے اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کی ویب سائٹ پر شائع شدہ بلاگز جن میں انہوں نے تہران کے سفر اور ایرانی قیادت پر تنقیدی خیالات کا اظہار کیا تھا، ایک بڑے تنازع کا باعث بنے تھے۔ ان تحریروں کے منظر عام پر آنے کے بعد خامنہئی کی سرکاری ویب سائٹ سے ان کے مضامین ہٹا دیے گئے تھے۔ ایران کے بعد سیاسی حلقوں نے انہیں جاسوس قرار دیا جو مبینہ طور پر اسلامی جمہوریہ میں اقتدار کے اعلیٰ ترین حلقوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ اس کے برعکس آیت اللہ خامنہئی کے حامیوں نے اس دعوے پر شکوک کا اظہار کیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کلاب ہاؤس پر ہونے والی بحثوں میں بعض افراد نے یہاں تک سوال اٹھایا کہ آیا ایسی کوئی شخصیت واقعی وجود بھی رکھتی ہے یا نہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل جو آج بھی کیتھرین شکدم کے مضامین شائع کرتا ہے، اس کے مطابق وہ فرانس میں ایک سیکولر یہودی خاندان میں پیدا ہوئی اور بعد ازاں ایک یمنی مسلمان مرد سے شادی کے بعد اسلام اور مشرق وسطیٰ کے امور میں دلچسپی لینے لگیں۔ اخبار کے تعارف کے مطابق شکدم کو مشرق وسطیٰ میں زندگی گزارنے اور سیاسی تجزیہ کاری کا تجربہ حاصل ہے۔ وہ پہلے ہنری جیکسن سوسائٹی کی محقق اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی یمن سے متعلق امور کی مشیر رہ چکی ہیں۔ انہیں ایران دہشت گردی اور اسلامی انتہا پسندی کی ماہر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور وہ ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ پاسداران انقلاب اسلامی کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ تقریباً ایک سال قبل انہیں برطانیہ میں قائم تنظیم ویلیو ان اسرائیل یعنی ہم اسرائیل پر یقین رکھتے ہیں کی نئی ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ یہ تنظیم ایک وسیع نیٹ ورک کے ذریعے یہودی اور غیر یہودی حامیوں کو متحد کر کے اسرائیل کے لیے سیاسی، سماجی اور میڈیا سپورٹ کو فروغ دینے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ 27 مارچ 2021 کو ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد کے قریبی افراد سے منسوب ٹیلی گرام چینل سلس نے شکدم کی ایک تصویر شائع کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ آیت اللہ خامنہئی کی ویب سائٹ کی کالم نویس دراصل اسرائیلی حکومت کی نمائندہ تھی جس نے رہبر اعلیٰ اور پاسداران انقلاب کے میڈیا میں اثر و رسوخ حاصل کیا۔ اس نے ٹائمز آف اسرائیل میں ایک مضمون میں خود یہ باتیں قبول کی۔ یہ مضمون ٹائمز آف اسرائیل کے بلاگ سیکشن میں 25 نومبر 2021 کو شائع ہوا تھا، تاہم مذکورہ ٹیلی گرام چینل نے چند ماہ بعد اسے پھیلانا شروع کیا۔ اس سے قبل فارسی زبان کے میڈیا میں کیتھرین پیریس شکدم کو کوئی خاص شہرت حاصل نہیں تھی۔ وہ مختلف ایرانی میڈیا اداروں سے بطور تجزیہ کار متعدد بار گفتگو کر چکی تھی، جن میں پریس ٹی وی ایران کا انگریزی زبان کا چینل صدا و سیما اور معروف میزبان نادر طالبزادہ کا پروگرام افق شامل ہے۔ کیتھرین پیریس شکدم کا نام منظر عام پر آنے کے بعد آیت اللہ خامنہئی کے دفتر برائے حفظ و نشر و آثار نے ان کی تمام تحریریں ویب سائٹ سے ہٹا دیں اور ایک غیر معمولی اقدام اٹھاتے ہوئے اس پر وضاحت بھی جاری کی۔ پاسداران انقلاب سے تعلق رکھنے والے کئی افراد اور میڈیا ادارے جنہوں نے ماضی میں شکدم سے انٹرویو کیے تھے ان سے لا تعلقی ظاہر کرنے لگے اور وضاحتی بیانات بھی جاری کیے گئے۔ کیتھرین پیریس شکدم نے آیت اللہ خامنہئی کی ویب سائٹ کے لیے تقریباً 18 یادداشتیں تحریر کی جو تمام کی تمام اس واقعے کے بعد حذف کر دی گئیں۔ وہ خود بتاتی ہیں کہ رہبر اعلیٰ کے دفتر نے خود ان سے رابطہ کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ اپنی تحریریں بھیجیں، جس پر انہوں نے مضامین ای میل کے ذریعے بھجوائے لیکن اس کے عوض کوئی رقم وصول نہیں کی۔ شکدم نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ کبھی ذاتی طور پر اس دفتر نہیں گئیں اور ان کے مضامین شائع ہونے سے پہلے ایڈٹ کیے جاتے تھے۔ ان کے انٹرویو سے قبل آیت اللہ خامنہئی کی ویب سائٹ نے شکدم سے کسی بھی قسم کے رابطے کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس مصنفہ نے 2015 اور 2017 کے درمیان اسلامی انقلاب میں دلچسپی رکھنے والے کچھ میڈیا کارکنوں کے ذریعے صرف اسلام اور اسلامی انقلاب سے متعلق مسائل پر مضامین اور نوٹس بھیجے تھے، جن میں سے کچھ اس میڈیا آؤٹ لیٹس میں شائع ہوئے اور اس کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ حالیہ برسوں میں اس مصنفہ کے موقف اور طرز فکر میں تبدیلی اور پیشہ ورانہ ضوابط کی عدم پاسداری کے پیش نظر ان کی تمام تحریریں ویب سائٹ سے حذف کر دی گئیں۔ حذف کیے گئے مضامین زیادہ تر اسلام بطور مسلمان، ان کے مثبت تجزیے اور آیت اللہ خامنہئی کی امامت کے زیر سایہ اسلامی حکومت کی
تحسین پر مشتمل تھے، تاہم ایران سے نکلنے کے بعد ان کا موقف یکسر تبدیل ہوا اور انہوں نے ٹائمز آف اسرائیل کے لیے بلاگ میں ایرانی قیادت پر تنقید شروع کر دی، جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ایران میں قیام کے دوران شکدم خود کو ایک مسلمان خاتون اور شیعہ عقائد کی پیروکار کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ ان کی 40 مارچ میں شرکت کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں۔ میں جاسوس نہیں تھی۔ شکدم کے موقف کی تبدیلی اور ایرانی حکومت پر تنقید کے منظر عام پر آنے کے بعد ان پر جاسوسی کا الزام لگا، تاہم کچھ لوگوں نے اس معاملے کو انٹرنیٹ پر پھیلائے گئے جھوٹ کے طور پر بیان کرنے کی کوشش کی، جس کا اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس وقت شکدم کے آیت اللہ خامنئی کی ویب سائٹ سے تعلق کا ذکر کیے بغیر ایرانی ٹیلی ویژن کے 23 پروگرام نے کہا تھا کہ ثقافتی اداروں کو جعلی خبروں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مارچ 2012 میں 60 منٹوں کے پروگرام کے جواب میں شکدم نے اپنے خلاف جاسوسی کے کسی بھی الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ریاست کی ایجنٹ نہیں تھی اور صرف ایک تجزیہ کار کے طور پر ایران گئی تھی۔ ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والی شکدم نے اس وقت کہا تھا کہ انہوں نے کبھی اسرائیل کا سفر نہیں کیا۔ انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ کے حکام سے رابطہ نہیں کیا، بلکہ حکام نے ان سے پروپیگنڈا کرنے کے لیے رابطہ کیا اور انہیں فلسطین کانفرنس میں مدعو کیا۔ میں کسی کے پیچھے نہیں گئی، وہ میرے پیچھے آئے۔ میں نے کبھی بھی ایرانی میڈیا میں گھسنے یا اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے مجھ سے تجزیہ لکھنے کو کہا اور مجھے انٹرویو دینے کے لیے ایران کی دعوت دی گئی۔ یہ میرے لیے بھی ایک موقع تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ یہ سوچیں کہ میں نے فائدہ اٹھایا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ایران کے سفر کے خطرات سے آگاہ تھیں تو کیتھرین شکدم نے کہا کہ وہ فرانسیسی پاسپورٹ پر ایران گئی تھیں اور ایرانی حکام اس کی یہودی شناخت سے واقف تھے۔ ایرانی حکام کو معلوم تھا کہ میں یہودی نسل سے ہوں، لیکن میرے شوہر جو مسلمان تھے اور جو کچھ میں کر رہی تھی اس کی وجہ سے کسی نے مجھ پر شک نہیں کیا۔ کیتھرین شکدم کا حلیہ اور موقف کیسے تبدیل ہوا؟ کیتھرین شکدم کو ایران میں متعدد مواقع پر حجاب پہنے دیکھا گیا اور انہوں نے مختلف نشریاتی اداروں کو دیے گئے انٹرویوز میں بھی حجاب پہنا ہوا تھا، تاہم بعد میں اپنے لباس میں تبدیلی کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا جب آپ ایران جاتے ہیں تو آپ کو حجاب پہننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے سابق شریک حیا یمن سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان تھے اور انہوں نے خاندانی سکون کے لیے حجاب پہننے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم شوہر سے علیحدگی کے بعد انہوں نے حجاب ترک کر دیا ہے۔ شکدم نے اس تاثر کی بھی تردید کی کہ ان کے شوہر کا ایرانی حکومت سے کوئی تعلق تھا اور کہا کہ وہ ایک سنی مسلمان تھے جنہوں نے ایران سے کبھی کوئی واسطہ نہیں رکھا، کوئی دلچسپی وہ نہیں رکھتے تھے۔ ان کے بقول ایرانی میڈیا کے لیے ان کی تحریروں نے ان کے ذاتی رشتے میں دراڑ ڈال دی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے ایرانی حکومت کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کیوں کی تو انہوں نے جواب دیا میں قریب سے دیکھنا چاہتی تھی کہ آیا وہ واقعی تمام یہودیوں کے مخالف ہیں یا انہیں صرف اسرائیلی حکومت سے مسئلہ ہے۔ بدقسمتی سے مجھے محسوس ہوا کہ انہیں عمومی طور پر یہودیوں سے مسئلہ ہے، اسرائیلی حکومت سے نہیں۔ اسی عرصے کے دوران انہوں نے ٹائمز آف اسرائیل میں شائع ایک مضمون میں دعویٰ کیا تھا کہ ایران جوہری بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ان کے پاس ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق کوئی خفیہ معلومات نہیں اور یہ صرف ان کی ذاتی رائے ہے۔ یہ بالکل ٹونی بلیئر جو انگلینڈ کے وزیر اعظم تھے ان جیسی رائے تھی جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی کرنے والے ہتھیار موجود ہیں اور امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی تھی۔ شکدم نے ایرانی حکام سے کسی قسم کی ذاتی قربت یا رازدارانہ معلومات حاصل کرنے کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہ وہ ان بیانات کو مجھ پر تنقید کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنے ہی حکام سے سوال کر رہے ہیں۔ ابراہیم رئیسی ان ایرانی عہدیداروں میں شامل تھے جن سے شکدم نے 2017 میں ملاقات کی اور گفتگو کی۔ اس وقت رئیسی آستان قدس رضوی کے متولی اور صدارتی انتخاب کے لیے امیدوار تھے۔ یہ انٹرویو روسی چینل RT پر نشر کیا گیا تھا۔ شکدم کے مطابق یہ انٹرویو معروف ایرانی پروڈیوسر اور میزبان نادر طالبزادہ کے تعاون سے کیا گیا، جبکہ RT نے ان سے یہ انٹرویو نشر کرنے کی درخواست کی تھی۔ ان کے بقول یہ رئیسی کے انتخابی دورے کے دوران رشت شہر میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ 4 سال بعد ٹائمز آف اسرائیل کے ایک مضمون میں انہوں نے رئیسی کو ایک پرجوش شخصیت قرار دیا جو طاقت، حکمت عملی اور بین الاقوامی توجہ حاصل کرنے کی اہلیت کو بخوبی سمجھتے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ رئیسی مدرسوں سے فارغ التحصیل دیگر افراد کے مقابلے میں مختلف تھے۔ ان کی تربیت براہ راست آیت اللہ خامنئی کے مکتب فکر میں ہوئی تھی۔ حال ہی میں ایران پر اسرائیلی حملوں کے تناظر میں انہوں نے یروشلم سینٹر فار سیکیورٹی اینڈ فارن افیئر کے لیے ایک
ایک تجزیاتی مضمون بعنوان ایران کا کام کا نظریہ تحریر کیا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسلامی جمہوریہ نے اپنی سلامتی کی حکمت عملی بقا کی بجائے شہادت اور تباہی کے تصور پر استوار کی ہے، بلکہ ایک انسانی اور ماحولیاتی بحران پیدا کر کے جوابی حملہ کرے گی اور اس کا الزام دوسروں پر ڈال دے گی۔ یہ تھی شکدم کی کہانی۔ اسے تلاش کیجئے کہ وہ تجزیہ کار تھی یا پھر وہ جاسوس تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل جاسوس تھی۔ علی کوہن جیسی تو نہیں، لیکن علی کوہن جیسے کام کرنے کی انہوں نے کوشش ضرور کی۔ کچھ لوگوں کی طرف سے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے جو ایران پر حملے کیے جس میں قیادت اور بڑے بڑے سائنسدان مارے گئے، اس کے پیچھے بھی انہی کا شکدم کا ہاتھ ہے اور انہوں نے ہی پہلے اس حوالے سے جاسوسی کر رکھی تھی۔ باقی مصطفیٰ کے بیان کا جائزہ لیا جائے، جس میں انہوں نے کہا کہ اس عورت کی طرف سے کئی لیڈروں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کیے گئے تھے، اس سے اتفاق کرنا ممکن نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی طرف سے 120 بہت بڑے بڑے لیڈروں کے نام لیے گئے ہیں۔ انہوں نے ان کے نام تو نہیں لیے، بہرحال تذکرہ ضرور کر دیا کہ 120 بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے شکدم کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔